ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کے اندر ہم تمام انسانوں کو بھیجا ہے، اس بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے اور دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے کہ ہر انسان دنیا کے اندر جائے اور جہاں پر اپنی زندگی کو گزارے۔ پھر کس طرح گزارنی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمہ وقت کرتے رہیں گے، تو اس کا فائدہ ہمیں حاصل یہ ہوگا کہ آخرت کی جو زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہمارے لیے کامیابیاں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، پھر اس کا اجر ہم کو آخرت کے اندر ملے گا۔ جو کچھ اعمال ہم نے دنیا کے اندر کیے ہیں یا کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، ان تمام اعمالوں کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر ضرور لے گا۔ ایک رائے کے دانے کے برابر اگر ہماری نیکی ہے، ایک رائے کے دانے کے برابر ہمارا کوئی گناہ ہے، کوئی جرم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا، ہر جرم کا، ہر نیکی کا حساب و کتاب ہم سے لے گا۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ 5 اعمال ایسے ہیں جن اعمال کا اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے حساب و کتاب لے گا آخرت کے اندر۔ اب وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ ان میں پہلا عمل ہے کہ عمر کن چیزوں کے اندر گزاری۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ جو زندگی میں نے عطا کی تھی، اس زندگی کو کن لمحات کے اندر، کیسی کیفیت کے اندر اور کس حالت میں گزارا ہے۔ کیا اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی یا نہیں تھی؟ اس زندگی کے اندر ایمان تھا یا کفر تھا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے پھر اسی زندگی کے اندر جو 10 سال 20 سال کی زندگی ایک جوانی کی عطا کی تھی، جو نوجوانی کی زندگی تھی، اس زندگی کو کس کیفیت سے گزارا ہے، کس حالت میں گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوان کی عبادت بڑی پسند ہے، تو سوال کا مقصد یہ کہ اس جوانی کو عبادت کے اندر خرچ کیا یا نہیں کیا، یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے کہ مال کہاں سے کمایا، کماتے وقت یہ خیال رہا یا نہیں رہا کہ جو مال میں کما رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے کہ مال کو کہاں سے کمایا ہے۔ پھر چوتھا سوال ہوگا کہ پھر اس کمائے ہوئے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا ہے، آیا اس کے خرچ کرنے کی جو جگہ تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ کیا تم نے غریبوں کی، مسکینوں کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یا ایسے ہی تم نے اپنے مال کو لعب و لعب کے اندر یا دیگر کسی برائیوں کے اندر اس مال کو خرچ کر دیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا۔ اور آخری سوال، جو 5واں سوال ہر انسان سے ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ علم جو آپ نے حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جس علم کا ہمیں معلوم ہوا ہے، جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں دین کی تعلق سے، کیا ہم اس دین پر، اس علم پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ 5واں سوال اللہ تبارک و تعالی ہم سے کرے گا۔ تو یہ 5 سوال ہیں جن سوالوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان سے کرے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان سوالات کو اپنے سامنے رکھ کر، اپنے ذہن کے اندر رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ ہماری آخرت سدھر جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔